الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے طاق راتوں پر۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ ان طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے جو بے پناہ برکتوں فضیلتوں کی حامل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر اواخر من رمضان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ طاق راتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص موقع ہے جن میں عبادت کرنے والوں کو بے پناہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ طاق راتوں میں خصوصی دعا اور عبادات سے گناہوں کی معافی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ان رات کی عبادت کا ثواب ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ طاق رات میں ہمیں تہجد کی نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ خاص طور پر مذکورہ جو دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا کثرت سے ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا اور درود شریف پڑھنا طاق رات میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور صدقہ خیرات کریں۔ رمضان کریم کی طاق راتیں بے پناہ فضیلت رکھتی ہیں۔ ان میں خاص طور پر شب قدر کے تلاش کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ یہ راتیں بندے اور اللہ کے درمیان قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو معافی کا ذریعہ، اور یہ بہترین معافی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔